السلام علیکم۔ آج بات کریں گے کہ پاکستان کے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جو ایک واقعہ پیش آیا ہے 22 سال لڑکی ماریہ کے قتل کا، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ ویسے تو اس پر بہت سا تبصرہ ہو چکا ہے، لیکن ایک دو پوائنٹ ایسے ہیں جن پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ واقعہ ہوا کیا ہے۔ یہ پہلے ایک دو منٹ میں یہ بتا دوں کہ واقعہ کیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ پاکستان کے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک 22 سالہ لڑکی ماریہ کے ساتھ اس کے سکے باپ نے اور سکے بھائی نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس لڑکی نے جب اپنے بڑے بھائی کو بتایا تو اس بڑے بھائی نے ان دونوں کو یعنی بھائی کو اور باپ کو غیرت دلائی، لعنت ملامت کی، انہیں سمجھایا کہ کیا کرتے ہو، رمضان کا مہینہ اور کیسی حرکتیں کرتے ہو۔ تو پھر ان دونوں نے اس بڑے بھائی کو دھمکیاں دی، اگر تم نے باہر کسی کو یہ بات بتائی تو ہم تمہاری بیٹیوں کو مار دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ ماریہ کو بھی مارنے کا سوچا تاکہ اس کو ہی ٹھکانے لگا دیا جائے، یہ بات کسی اور تک پہنچے ہی نہ۔ تو اس بھائی نے اور باپ نے کیا کیا، مل کر 17 اور 18 مارچ کی درمیانی رات کو اس کا گلا دبا کر اس کے سر پر تکیہ رکھ کر مار دیا۔ مارنے کے بعد اسے دفنا دیا۔ اسی وقت جب یہ قتل ہو رہی تھی تو اس کا بڑا بھائی پاس کھڑا تھا، ایک موبائل فون سننے کے بہانے کان کے ساتھ موبائل لگا کر اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ یہ ویڈیو جب ریکارڈ ہو گئی تو اس نے اس واقعے سے تقریباً 10 دن بعد ایک وکیل کو یہ ویڈیو دی اور اس سے انصاف کے بارے بات کی کہ مجھے اپنی بہن کے بارے انصاف چاہیے۔ اس وکیل نے یہ ویڈیو وائرل کی تمام سوشل میڈیا پر، جو کہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ تو یہ تھا واقعہ جو پیش آیا۔ باقی جس پہ تبصرہ ہے وہ پہلے بہت سا تبصرہ ہو چکا ہے کہ نہ زمین پھٹی ہے، نہ آسمان گرا ہے، مطلب بہت سی باتیں اس پر ہو چکی ہیں۔ یعنی کہ ہم صرف اور صرف اثرات پر بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی اس کی کاز پر بات نہیں کی، اس کی وجہ پر بات نہیں کی۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، اس کے اثرات ہوئے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی جو اس میں بات کرنا چاہوں گا وہ کیمرہ۔ یہ جو بات ہے، یہ جو واقعہ پیش آیا یہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جانے کتنے ہر مہینے ہر سال اس طرح کے واقعہ پیش آتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ چونکہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا ہے اس وجہ سے یہ اتنا ہائی لائٹ ہے۔ جس طرح بھی تھوڑے دن پہلے یہ پتنگ بازی سے جو ایک لڑکا مر گیا ہے، وہ بھی اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا، لوگوں نے پتنگ کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ وہ کیمرے میں آ گیا ہے۔ باقی اور بھی روزانہ کے واقعات بیس پہ ہوتے ہیں، جیسے زینب قتل کیس کا واقعہ پیش آیا تھا قصور میں، وہ بھی اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا۔ جیسے ایک اور مثال لے لیں، شاہد جٹ جو پولیس والا تھا، اس نے گالیاں دی تھیں اینکر کو بہت زیادہ، آئی جی کو اور سب کو، جس کا بھی نام لیا سب کو گالیاں دی۔ تو یہ واقعہ کیوں اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا؟ کیونکہ یہ کیمرے میں آ گیا، ورنہ اور ڈیلی بیس پہ پتہ نہیں کتنی جو پولیس ہے وہ غنڈہ گردی کرتی ہے، بدماشی کرتی ہے عام شہریوں کے ساتھ، وہ اس پر کوئی نہیں، کیونکہ وہ کہ کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوا۔ سب سے پہلے نمبر 1 یہ واقعہ کیوں اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا، یہ کہ کیمرے میں آ گیا، اس کا ایک ویڈیو موجود ہے۔ پھر اس پر جو دوسری میں نے بات کرنی تھی وہ ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے، یعنی سکے جو انہوں نے حرکت کی، اس کو انگلش میں کہتے ہیں انسیسٹ، یعنی سکے رشتوں کے ساتھ، محرم رشتوں کے ساتھ تعلق بنانا، جیسے بیٹے کا اپنی ماں سے، یا بھائی کا اپنی بہن سے، یا باپ کا اپنی بیٹی سے۔ سکے رشتوں کے ساتھ جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، بڑی سختی کے ساتھ منع ہے، ان کے ساتھ جب یہ تعلق بنایا جاتا ہے تو اس کو انسیسٹ بولتے ہیں انگلش میں۔ اچھا، اب تیسری بات نمبر پر، پاکستان میں ایک سپیکر ہیں، شاید آپ انہیں جانتے ہوں، بڑے ان دنوں پاپولر ہیں، ساحل ادیم صاحب ہیں۔ انہوں نے تھوڑے دن پہلے میں دیکھ رہا تھا ویڈیو میں، کہا تھا کہ اگر ایک پوڈ کاسٹ میں، اگر پاکستان میں LGBT کو نہ روکا گیا تو اس کا اگلا قدم جو ہے وہ انسیسٹ ہوگا۔ یعنی اب یہ LGBT کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ LGBT مختصر تھوڑے وقت کے لیے اب سمجھ لیں کہ LGBT ایک قانون، ایک اصطلاح ہے جس ہم جنس پرستی کی، یعنی کہ ایک ایسی پاکستان کے پارلیمنٹ میں پچھلے سال جب 2022 کی بات ہے، عمران خان کی حکومت تھی، بل پاس کیا گیا تھا LGBT کا، تب اس پر اس نے بہت آواز اٹھائی، کہا کہ اگر اس کو نہ روکا گیا پاکستان میں LGBT کو تو اس کا اگلا قدم انسیسٹ ہوگا۔ تو ہی از ویری ٹروتھ، یو آر رائٹ، صحیح بات کہہ رہے تھے وہ۔ تو LGBT کا پاس کیا گیا پارلیمنٹ میں، اس کے خلاف کافی احتجاج وغیرہ ہوا، تو بعد میں اس کو خارج کر دیا گیا اس بل کو۔ تو چوتھے نمبر پر
ایک ادیب ہیں، اس کو سب جانتے ہوں گے، سعادت حسن منٹو. یہ میں نے اس کے ایک افسانے سے تحریر لی ہے. اس میں اس نے کہا ہے کہ ہم لوگ عورت صرف اسے سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر میں ہو. اس کے علاوہ کوئی عورت ہمارے لیے عورت نہیں بلکہ گوشت کی دکان ہے، اور خود اس گوشت کی دکان کے باہر بیٹھے کتوں کی طرح للچائی ہوئی نظروں سے ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں کب کوئی ہمارے سامنے کوئی بوٹی ڈالے. یہ الفاظ تھے منٹو کے، آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے. اس نے کہا تھا کہ ہم لوگ عورت صرف اسے سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر میں ہو. لیکن اب یہ معاملہ اس سے بھی بڑھ چکا ہے. منٹو جیسا بندہ، ایک بے باکی سے بات کرنے والا، اس نے بھی اس لیول پر نہیں سوچا کہ کوئی شخص اپنے ہی گھر میں، یعنی کہ اپنے ہی گھر کی عورتوں کو نہ چھوڑنے لگے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب اتنی دور تک دیکھنے والا، اس وقت نہ کوئی اتنا زیادہ پون انڈسٹری کا، نہ کوئی ویڈیو کا، نہ کوئی اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں تھی جب وہ مطلب بے باکی سے بات کرتا تھا ان موضوع پر. لیکن اس لیول پر اس نے بھی نہیں سوچا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہم عورت صرف اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر میں ہے. لیکن اب چونکہ وقت جس تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اور حالات نے جو کروٹ بدلی ہے، اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بھی فرق کرنے سے رہے ہیں. تو ایک ادیب ہیں، انور مسعود صاحب ہیں، وہ مرے ہوئے لوگوں کو خط لکھتے ہیں. تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو تو ان سے درخواست ہے کہ منٹو کو ایک اور خط اور لکھیے اور کہیے کہ جو آپ کی تھوری ہے یہ ریجیکٹ ہو چکی ہے. اب حالات اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. اچھا، اب اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے جان ایلیا کی بات میں کوٹ کروں گا. اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر مسئلہ اپنے سے اس نے کہا کہ پاکستان میں ہر مسئلہ اپنے سے بڑے مسئلے کا حل چاہتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ایک مسئلہ ہے تو وہ صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اس کے ارد گرد بہت سی وجہ ہیں. ایک مسئلہ کئی مسئلوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. مثال کے طور پر جیسا یہ واقعہ ہوا ہے، اس کا ہم تھوڑا سا اور اس کو ڈیپلی جا کر دیکھیں کہ وہ بھائی جس نے اپنی بہن کے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو وہ کیوں، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہوگی کہ غیر شادی شدہ ہوگا. غیر شادی شدہ کیوں؟ غیر شادی شدہ ابھی تک ہو سکتا ہے کہ مالی طور پر ایسا ہو. ٹھیک ہے، شادی نہیں کی تو ایک کیا اس کے ساتھ نکل آئے گا معاشی مسئلہ نکل آیا. پھر جو ایک لڑکی ہے ماریا 22 سال کی ہے، وہ ابھی تک کیوں اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ 17-18 سال کی عمر میں ہو جانی چاہیے تھی، اتنی عمر تک. ویسے یہ بھی کچھ زیادہ عمر نہیں لیکن پھر بھی. تو اس کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جہیز کا، یہ بھی ایک معاشی مسئلہ نکل آیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ جو اس کا باپ ہے اس نے یہ حرکت کیوں کی، یہ اخلاقی مسئلہ ہو سکتا ہے، اخلاقی مسئلہ. پھر اس کا جو بڑا بھائی ہے جو ویڈیو بناتا رہا ہے ادھر کھڑا ہو کر، اس نے اس کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس کی جو جرت ہے اس میں مسئلہ ہے، بچپن میں ٹریننگ ہی نہیں ہوئی، کریج کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. چونکہ اب اس کو دھمکی دے دی گئی کہ اگر تم نے کہیں اور بات کی تو ہم تمہاری بیٹیوں کو مار دیں گے. اس خوف سے اس نے اپنے سامنے ویڈیو بناتا رہا لیکن اپنی بہن کو نہیں بچایا. پھر یہ مطلب یہ تو میں نے ایک بات کوٹ کی کہ ہر مسئلہ اپنے اندر، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی مسئلہ دیکھیں آپ کہ نہیں یہی ایک مسئلہ، نہیں، وہ بہت سے مسئلوں کے اندر جکڑا ہوا ہوتا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک اسلامی نظام زندگی نہیں ہے، شریعت نہیں ہے. ہم ایک مفتو قوم ہیں، ہم ایک فاتح قوم کے تابع ہیں. ہمارے اوپر جو قانون ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے نہیں ہیں، وہ وکٹوریہ کے لگائے ہوئے ہیں، وہ انگلینڈ سے آتے ہیں. پھر چونکہ انگلینڈ سے آتے تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ وہ اسلامی نظام زندگی رائج کیا جائے، اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ اگر آپ کسی دوسرے نظام کے تابع رہتے ہیں تو اب یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو انسیسٹ، یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے. پھر آگے پھر ایسے ایسے واقعات آنے والے ہیں کہ آپ یہ تو چیز ہی نہیں ہے اس کے سامنے. تو اس کا حل صرف یہی کہ اسلامی نظام زندگی رائج کیا جائے، اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جائے. چونکہ اب اسلامی پورا ایک فلسفہ ہے ہمارا، ایسا نہیں کہ اسلام صرف کلمہ نماز روزہ صرف اس حد تک نہیں، پورا اپنی ایک نظام رکھتا ہے. ہر اس کا معاشی، اخلاقی، پھر نفسیاتی، تعلیمی، پورا اس کا ایک سٹرکچر ہے. اس کو عملی طور پر ریاستی سطح پر ملک کے اندر
کیا کیا جائے کہ اس کو لاگو کیا جائے، ٹھیک ہے، ورنہ تو ایسے ہی ہم کوئی نہ کوئی ایک پھنسی ہوئے ایک بڑے نظام کے تابع چھوٹی چھوٹی رائیں نیچے سے نکالتے رہیں گے، اچھا یہ کر لیں، پھر مسئلے کے اندر مسئلے مطلب اتنے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ تو انہی فقہی مسائل کے اندر جھگڑے رہیں گے، لیکن وہ جو ایک بڑا مسئلہ ان کے اوپر ہے کہ ہمارے اوپر دیکھو تو صحیح نظام کون سا ہے. تو یہی ہے، ہم چاہیں گے کہ ہم اسلامی نظام زندگی کو رائج کرنے کی کوشش کریں. جب قانونی طور پر ریاستی سطح پر یہ ہو تو نیچے جو مرضی، کوئی اگر ہندو ہے تو ٹھیک ہے، وہ سانپ کی پوجا کرنا چاہے، درخت کی چاہے، پتھر کی چاہے، جس کو مرضی پوجے، یا کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، جس کی مرضی، لیکن اوپر جو قانون لاگو ہوگا وہ اللہ کا ہوگا. تو یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو، اسپیشلی جو یہ واقعہ پیش آیا اس پر گفتگو کرنے کے لیے. شکریہ.